آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ بہار میں اسمبلی چناؤ کے تیسرے اور آخری مرحلے کی انتخابی مہم کل ختم ہو جائے گی۔ کل دوسرے مرحلے میں 54% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے۔ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 92% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کی بحری افواج کی مالا بار مشقیں وشاکھاپٹنم میں جاری ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا عمل جاری ہے۔ حریف امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اور IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں شارجہ میں سن رائزرز حیدرآباد نے ممبئی انڈینز کو کراری ہار دے کر پلے آف میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ کل ممبئی انڈینز اور دہلی کیپٹلز کے درمیان پہلا پلے آف میچ ہوگا۔ خبریں تفصیل سے۔ بہار میں تیسرے اور آخری مرحلے کے انتخابات کے لیے چناؤ مہم کل ختم ہو جائے گی۔ اس مرحلے میں 15 ضلعوں میں 78 حلقوں میں 7 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان ضلعوں میں کشن گنج، کٹیہار، مدھے پورہ اور سپول شامل ہیں۔ والمیکی نگر پارلیمانی سیٹ کے لیے ضمنی چناؤ بھی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ BJP، RJD اور کانگریس کے سرکردہ رہنما چناؤ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ بائیں بازو کی پارٹیوں، راشٹریہ لوک سمتا پارٹی اور ہندوستانی عوام مورچہ کے رہنما بھی ریلیوں سے خطاب کرنے اور روڈ شو کرنے میں مصروف ہیں۔ اس دوران کل بہار میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ ہوئی، جس میں 54% سے زیادہ ووٹ پڑے۔ بھارت نے کووڈ کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اور اہم سنگ میل طے کیا ہے، کیونکہ اب تک 76 لاکھ سے زیادہ لوگ اس انفیکشن سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ صحت یابی کی قومی شرح بڑھ کر 92.09% ہو گئی ہے۔ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد تقریباً 76,56,000 ہونے کے ساتھ ملک میں ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تعداد زیر علاج مریضوں کے مقابلے 14 گنا سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 53,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور انہیں اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے، جبکہ اسی مدت کے دوران تقریباً 46,000 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ روزانہ شفا یاب ہونے والے کووڈ کے مریضوں کی تعداد میں اضافے اور شرح اموات میں لگاتار کمی کی وجہ سے بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی کا رجحان جاری ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں طبی بنیادی ڈھانچے میں اضافے، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی جانب سے علاج سے متعلق مرکز کے معیاری پروٹوکول کے نفاذ اور ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کے افراد کی کوشش اور لگن کی وجہ سے ملک میں صحت یاب ہونے والے لوگوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوا ہے۔ اس کے سبب اموات کی شرح میں بھی کمی ہوئی ہے، جو اس وقت 1.49% ہے۔ صحت کی وزارت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 514 اموات کی خبر ملی ہے۔ ان میں سے 75% سے زیادہ 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہوئی ہے۔ کووڈ کے نمونوں کی جانچ کے اعتبار سے بھارت نے ایک اور اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 12,10,000 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس طرح اب تک مجموعی طور پر 11,30,00,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ بھارت کی جانچ کرنے کی صلاحیت 15 لاکھ روزانہ تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح سبھی کو بآسانی کووڈ-19 کی جانچ کرانے کی سہولت حاصل ہو گئی ہے۔ 24ویں مالابار بحری مشقوں کا پہلا مرحلہ کل وشاکھاپٹنم میں شروع ہوا۔ اس میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کی بحری افواج حصہ لے رہی ہیں۔ کووڈ-19 عالمی وبا کے مد نظر یہ مشقیں سمندر میں بغیر رابطے کے طریقے سے ہو رہی ہیں۔ یہ مشقیں 2 مرحلوں میں ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں پیچیدہ اور جدید طرز کی بحری مشقیں ہوں گی۔ ان میں زمینی آبدوز شکن اور فضائی اسلحہ شکن کارروائی اور ہتھیاروں کی فائرنگ کی مشقیں شامل ہیں۔ ادھر آسٹریلیا کی وزیر دفاع لنڈا رینالڈس نے کہا ہے کہ مالابار مشقیں آسٹریلیائی دفاعی افواج کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مشقوں سے بھارت بحر الکاہل خطے کی 4 بڑی جمہوریتوں کے درمیان گہرے اعتماد اور مشترکہ سیکورٹی مفادات پر مل کر کام کرنے کے ان کے مشترکہ ارادے کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارت اور امریکہ کی بحری افواج کی باہمی مشقوں کے طور پر 1992 میں مالابار مشقوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ بعد میں 2015 میں جاپان بھی ان میں شامل ہو گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
امریکہ میں صدارتی انتخابات کا عمل جاری ہے۔ خبروں کے مطابق ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ جو بائیڈن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ 10 کروڑ سے زیادہ افراد پہلے ہی اپنے ووٹ ڈال چکے ہیں۔ 74 سالہ ٹرمپ اور 77 سالہ بائیڈن نے آخری لمحات میں بڑی شدت کے ساتھ اپنی مہم چلائی۔ دونوں حریف اہم معاملات پر الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کل جناب ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں اپنے جیتنے کے اچھے امکانات نظر آ رہے ہیں اور وہ فلوریڈا اور ایریزونا جیسی ریاستوں میں زبردست کامیابی حاصل کریں گے۔ امریکہ میں صدر کا انتخاب براہ راست نہیں کیا جاتا۔ وہاں انتخابی کالج کے ممبر چنے جاتے ہیں اور پھر ان کی دسمبر میں صدر کے انتخاب کے لیے میٹنگ ہوتی ہے۔ یہ ممبر اپنی اپنی ریاستوں میں ووٹوں کی اکثریت کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ووٹ دیتے ہیں۔ انتخابی کالج کے ووٹوں کی تعداد کا انحصار ہر ریاست کی آبادی کے مطابق ہوتا ہے۔ انتخابی کالج کے کل 538 ووٹ ہیں اور جیت کے لیے کم سے کم 270 ووٹ درکار ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کے تحت مہیلا شکتی کیندر نے کل ضلع میں سیلفی وتھ ڈاکٹر مہم کی شروعات کی، جس کا مقصد معاشرے کو اس بات کی ترغیب دینا ہے کہ وہ لڑکیوں کے والدین بننے پر فخر محسوس کریں، جس کے نتیجے میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان تناسب میں بھی بہتری آئے گی۔ مہیلا شکتی کیندر راجوری کی خواتین کی فلاح و بہبود سے متعلق افسر انوم مرزا نے بتایا کہ بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینے اور لڑکے یا لڑکی کی رحم مادر میں جانچ کے خلاف یہ ایک عالمگیر مہم بن گئی ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ تصویر کھینچیں اور اس مہم کو زبردست طریقے پر کامیاب بنائیں۔ مہاراشٹر پولیس نے ریپبلک ٹی وی کے مدیر اعلیٰ ارنب گوسوامی کو 53 سالہ انٹیریئر ڈیزائنر کی خودکشی میں مبینہ اعانت کے لیے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ علی باغ پولیس کی ایک ٹیم نے گوسوامی کو ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا۔ ڈیزائنر اور ان کی والدہ نے 2018 میں گوسوامی کے ریپبلک ٹی وی کی طرف سے ان کے بقایا جات ادا نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ اس سال مئی میں ریاست کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے اس معاملے کی دوبارہ جانچ کا حکم دیا تھا، کیونکہ ڈیزائنر انوے نائک کی بیٹی ادنیا نائک نے تازہ شکایت درج کرائی تھی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے مہاراشٹر میں اخبارات کی آزادی پر حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گرفتاری ایمرجنسی کے دنوں کی یاد دلاتی ہے، جبکہ پریس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ٹی وی صحافی ارنب گوسوامی کی گرفتاری کو اخبارات کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ جو لوگ واقعی میں اخبارات کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں انہیں اس معاملے پر اظہار خیال کرنا چاہیے۔ خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن شرنگلا نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت بحر الکاہل 21ویں صدی کی سیاسی اور سلامتی کی تشویش اور مقابلے کا مقام ہے۔ وہ انگلینڈ میں پالیسی ایکسچینج میں کووڈ کے بعد کی دنیا میں بھارت کی خارجہ پالیسی کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات شارجہ میں سن رائزرز حیدرآباد نے ممبئی انڈینز کو 10 وکٹ سے کراری شکست دی۔ اس طرح حیدرآباد کی ٹیم نے پلے آف مرحلے میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ سن رائزرز حیدرآباد نے ٹاس جیت کر ممبئی انڈینز سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ممبئی کی ٹیم نے 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 149 رن بنائے۔ حیدرآباد کی ٹیم نے 17 اوورز اور 1 گیند میں بغیر کسی نقصان کے جیت کا نشانہ حاصل کر لیا۔ کل پہلے پلے آف میچ میں دبئی میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ دہلی کیپٹل سے ہوگا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بہار میں اسمبلی چناؤ کے تیسرے اور آخری مرحلے کی انتخابی مہم کل ختم ہو جائے گی۔ کل دوسرے مرحلے میں 54% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے۔ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 92% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کی بحری افواج کی بالابار مشقیں وشاکھاپٹنم میں جاری ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا عمل جاری ہے۔ حریف امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں شارجہ میں سن رائزرز حیدرآباد نے ممبئی انڈینز کو کراری ہار دے کر پلے آف میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔